السلام علیکم دوستو، میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، آج ہم سی ٹیٹ کی 6ٹھی کلاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اسم کے لوازم 3 ہیں: اسم جنس، اسم تعداد اور اسم کیفیت۔ اسم جنس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آئیے آج ہم اسم تعداد کو شروع کرتے ہیں۔ ہندی میں کہتے ہیں بچن۔ بچن کے اعتبار سے وہاں سنگیا 2 پرکار کے ہوتے ہیں: ایک بچن، بہو بچن۔ تو اردو میں ہوتا ہے اسم تعداد کی جو ہے 2 قسمیں ہیں: واحد اور جمع۔ واحد اکیلے کو کہتے ہیں، جمع 2 یا 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو واحد وہ اسم ہے جس سے ایک شے یا ایک فرد سمجھا جائے، جیسے قلم، کاغذ، اسکول، میز وغیرہ۔ اس سے ہم ایک چیز سمجھتے ہیں۔ جمع ایسا اسم ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے، یعنی جو 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو بتلائے، وہ ہے جمع۔ جیسے ہم کہتے ہیں کاغذات، میزوں، اس طرح کے الفاظ ہم گھروں، کتابوں، اس طرح سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ ہے جمع، اور جو ایک چیز بتلائے وہ ہے واحد۔ آگے ہم پڑھیں گے اسم جمع کو۔ اسم جمع کیا ہے؟ یہ بھی اسم کی یعنی سنگیا کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو نہ معرفہ میں شامل کیا جاتا ہے اور نہ ہی نکرہ میں۔ اسم جمع دیکھنے میں ہمیں اور آپ کو واحد معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوگا جیسے یہ واحد ہے، مگر معنوی اعتبار سے جمع کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے گچھا، دیکھیے، لکھنے میں، دیکھنے میں ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ واحد کی طرح دکھ رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اسم جمع ہے، یعنی معنی اس کا جمع کا ہو رہا ہے۔ جیسے گچھا، گچھے کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم انگور کا گچھا لیں گے تو اس کے اندر صرف ایک انگور نہیں ہوگا، بہت سارے انگور ہوں گے۔ تو یہ سب گچھا کیا ہے؟ اسم جمع ہے۔ جماعت ہے، کئی لوگوں سے مل کر جماعت بنتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ فوج ہے، اکیلے ایک سپاہی کو، ایک فوجی کو تو فوج کہیں گے نہیں۔ لشکر ہے، وہ بھی ایک لشکری کو، ایک سپاہی کو تو لشکر بنا ہے کہیں گے نہیں، جب اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے تو لشکر۔ قوم ہے، اکیلا میں یا آپ قوم نہیں بن سکتے، بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے تو قوم بنے گا۔ ہجوم، ایک آدمی سے کہیں ہجوم اور بھیڑ نہیں بنتی ہے، اس کے ساتھ کئی لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ مجمع ہے، جلسہ ہے، درجہ ہے، کچھا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہیں اسم جمع۔ دیکھیے تو جتنے بھی الفاظ ہیں سب دیکھنے کے اعتبار سے واحد ہی دکھ رہے ہیں، لیکن معنی ان کا کیا ہے؟ سب کے اندر جمع کا معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے اس میں جمع کہلائیں گے۔ اس میں جمع کی کچھ مثالیں ہم نے اکٹھا کی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ انجمن، جھنڈ، کارواں۔ انجمن آپ جانتے ہیں، کسی کمیٹی مجلس کو انجمن کہتے ہیں۔ جھنڈ جانتے ہی ہیں۔ کارواں، قافلہ، یہ سب جانتے ہیں، کئی لوگ ایک ساتھ مل کر کے کہیں نکلتے ہیں تو وہ ہے کارواں۔ گول بھی جانتے ہیں، مجلس، کئی لوگ مل کر کے بیٹھیں تو مجلس ہے۔ درجن آپ جانتے ہی ہیں، قطار، لائن اور پنکتی کو کہتے ہیں۔ مجمع بھیڑ کو کہتے ہیں، کئی لوگ جمع ہو جائیں۔ پارٹی، خلقت، خلقت میں بہت سارے لوگ، بہت سارے انسانیت، انسان، جانور، یہ جتنے کے اندر دنیا کے اندر جتنی بھی جو ہے مخلوقات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ خلقت کے اندر آتی ہیں۔ سلسلہ ہے، محفل ہے، محفل، مجلس، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ کمپنی، گٹھا، جیسے ہم لوگ لکڑیوں کا گٹھر بناتے ہیں تو گٹھا ہے، گچھا ہے۔ یونین ہے، ٹیم ہے، ٹولی ہے۔ خرمن، خرمن کہتے ہیں کھلیہان کو۔ گلہ، گلہ کا مطلب ہوتا ہے ریوڑ، جھنڈ، جیسے بکریوں کا گلہ، بھیڑوں کا گلہ۔ بھیڑ، گلدستہ، سپاہ، سپاہ کے معنی ہوتا ہے فوج۔ تو یہ سب اسم جمع کی مثالیں ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ۔ تو پہلے ہم مذکر اسموں کے لیے پڑھیں گے کہ مذکر اسموں کو واحد سے جمع کیسے بنایا جائے گا، پھر مؤنث اسموں کا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو مذکر اسم کے آخر میں اگر الف ہو یا یا ہو یا ہا ہو، یہ 3 چیزیں ہیں۔ دیکھیے، الف، یا الف زبر یا، اور ہا، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو تو اسے بڑی یا سے بدل دیتے ہیں۔ یا مجہول یعنی بڑی یا جو لمبے طریقے سے لکھی جاتی، دیکھیے ہم نے لکھا ہے یہاں
उसी से बदल देते हैं। जैसे घोड़ा, देखिए घोड़ा में अलिफ है तो इसको या मजहूल से बदल करके अलिफ को या मजहूल से बदल दिया तो हो गया घोड़े, जमा बन गया। कुत्ता, यहाँ भी अलिफ है, उसको भी अलिफ को बड़ी या से बदल दिया तो कुत्ते हो गया। बंदा, देखिए इसमें हा है, बंदा से हा को जो है हटा करके उसको बड़ी या से बदल दिया, हो गया बंदा से बंदे। लड़का, यहाँ देखिए अलिफ है, लड़का से लड़के। पर्दा, यहाँ हा है, उसको भी अलिफ से बदल दिया, पर्दा से पर्दे। अजदहा, अजदहा में क्या है, अलिफ है, उसको भी बड़ी या से बदल दिया, यानी यह मजहूल से तो क्या हो गया अजदहे। तो अलिफ हो या हा हो, इनको किससे बदल जा रहा है, या मजहूल से। दूसरा कायदा है, अगर इसमें के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना हो तो उसको ई से बदल देते हैं, यानी लिखते हैं हमज़ा या और नून गुन्ना। तो अलिफ और नून गुन्ना को किससे बदल देंगे, हमज़ा या नून गुन्ना से बदल दिया जाता है। अगर इसमें के आखिर में हमज़ा और नून गुन्ना हो, यानी अलिफ और नून गुन्ना हो, तो उसको हमज़ा या और नून गुन्ना से बदल दिया जाता है। जैसे धुआं है, तो देखिए यहाँ धुआं इसमें है, इसके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना है, अब उसको किससे बदलेंगे, हमज़ा या और नून गुन्ना से। तो धुआं से धुएँ हो जाएगा, कुआं से कुएँ हो जाएगा। जिन इसमों के आखिर में मज़कूरा अलामतें ना हो, यानी अलिफ ना हो, हा ना हो, या उसके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना ना हो, तो उनके वाहिद और जमा की सूरत बराबर रहती है। उसी तरह वो वाहिद में भी लिखे जाते हैं और जमा में भी लिखे जाते हैं। जैसे दरख्त, देखिए इसके आखिर में ना अलिफ है, ना हा है, ना नून गुन्ना है, तो अब ये जमा में भी ऐसा लिखा जाएगा और वाहिद में भी। जैसे दरख्त हरा हो गया, ये वाहिद का इस्तेमाल है, दरख्त हरे हो गए, ये जमा में इस्तेमाल है। तो देखिए जमा और वाहिद में दोनों में ऐसे अस्मा बराबर ही रहेंगे, एकसा रहेंगे। आइए मुअन्नस इस्म को वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं उसको पढ़ते हैं। अगर मुअन्नस इस्म के आखिर में या हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ नून गुन्ना, और अगर छोटी या हो या मारूफ हो तो अलिफ और नून गुन्ना को बढ़ा देते हैं। जैसे चिड़िया है, देखिए यहाँ इसके आखिर में जो है या है तो यहाँ नून गुन्ना बढ़ा देंगे। और अगर नून गुन्ना या मजहू या मारूफ हो, जैसे लड़की है, तो यहाँ अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देंगे। जैसे लड़की से लड़कियाँ, चिड़िया से चिड़ियाँ, चिड़िया में क्या था, या था, वहाँ सिर्फ नून गुन्ना बढ़ाया। और दूसरी मिसाल लड़की में या मारूफ थी तो वहाँ अलिफ और नून गुन्ना दोनों बढ़ा दिया। जैसे कहानी से कहानियाँ भी ऐसी मिसाल है। दूसरा कायदा है, अगर इसम के आखिर में नून हो, यानी मुअन्नस इसम के आखिर में नून हो तो या और नून गुन्ना, और अगर वाव या अलिफ हो तो हमज़ा या नून गुन्ना का इजाफ़ा कर देते हैं। मसलन दुल्हन, देखिए मिसाल देखिए, यहाँ क्या है, इसमें के आखिर में नून है तो इसके आखिर में क्या बढ़ाएंगे, या और नून गुन्ना, तो दुल्हने हो जाएगा। और अगर इसम के आखिर में वाव हो, जैसे आरजू है, तो क्या हो गया, क्या बढ़ाएंगे, ई, हमज़ा या नून गुन्ना, आरजुएँ, आरजू से आरजुएँ, इस तरह से जमा बना लेंगे। बाज़ इसमों के आखिर में या नून गुन्ना का इजाफ़ा करके भी जमा बनाते हैं। जैसे मेज़ से मेज़ें, गाय से गायें, भैंस से भैंसें वगैरह। आइए एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, बहुत अहम है, जमउल जमा। अरबी और फ़ारसी के बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी एक बार जमा तो बना ली जाती है, दोबारा फिर उनकी जमा बना ली जाती है, उसको क्या कहते हैं, जमउल जमा। यानी ऐसे अल्फाज जिनकी दो बार जमा बनाई जाए वो कहलाते हैं जमउल जमा। जैसे देखिए हमने मिसाल दिया है, वाहिद है ख़बर, इसकी जमा हमने पहले बनाई, अरबी लफ्ज़ है अखबार, ख़बर की जमा क्या है, अखबार। अब अखबार की जमा हमने क्या बनाई, अखबारात, तो क्या हो गया, अखबारात जमउल जमा है। अजीब, इसकी जमा बनाई गई अजायब, फिर अजायब की जमा बनाई गई अजायबात। तो देखिए वाहिद है अजीब और उसकी जमा है अजायब, और अजायबात क्या है, जमउल जमा, यानी अजायब की जमा है। हादसा,
حادثہ کا جمع ہے حوادث، اور حوادث کی جمع ہے حوادثات۔ اکبر واحد ہے، اس کی جمع ہے اکابر، اور اکابر کی جمع ہے اکابرین۔ تو اکابرین کیا ہے؟ جمع الجمع ہے، اسم ہے، اسم جو کہتے ہیں نام کو، اس کی جمع ہے اسما، اور اسما کی جمع کیا ہے؟ اسامی ہے۔ تو دیکھیے اخبارات، عجائبات، حوادثات، اکابرین، اسامی، یہ سب کیا ہیں؟ جمع الجمع ہے، لیکن یہ جمع کس کے ہیں؟ اخبار، عجائب، حوادث، اکابر، اسما کے، نہ کہ خبر، عجیب، حادثہ، اکبر، اسم کے، یعنی واحد کے جمع نہیں بلکہ جمع کے جمع، اسی لیے ان کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ آئیے ہم نوٹس دیکھتے ہیں، کیا ہے نوٹ؟ جمع بناتے وقت عربی فارسی لفظوں کو عربی اور فارسی کے قواعد کے مطابق ہی بنائے جائیں گے، یعنی جب ہم عربی اور فارسی لفظوں کی جمع بنائیں گے تو ان کو عربی اور فارسی کے قواعد کے اعتبار سے ہی بنائیں گے۔ جیسے کتاب سے ہم کتابوں نہیں بنائیں گے بلکہ کتب، کتابوں لکھا رہے گا، آپ کو امتحان میں ملے گا، تو کتاب سے اگر اس کی جمع 4 آپشن میں مل جائے آپ کو کتب، تو کتب ہی صحیح ہوگا۔ کتابیں، کتابوں، یہ سب صحیح نہیں مانا جائے، کیونکہ یہ عربی لفظ ہے کتاب، تو اس سے جمع بنائی جائے گی تو عربی ہی کی جمع بنائی جائے گی کتب۔ جیسے مرد فارسی ہے، اس سے جب جمع بنائی جائے گی تو مرداں، یہ صحیح ہے، مردوں، مردیں، یہ سب صحیح نہیں رہے گا۔ لڑکا، یہ دیکھیں یہ اردو ہندی کے لفظ ہیں، تو لڑکا سے لڑکے یہ جمع ہے، لڑکوں، لڑکیں، یہ سب نہیں مانا جائے گا، کیونکہ قاعدے کے اعتبار سے یہی درست ہے۔ دوسرا نوٹ دیکھیے، بہت ہی اہم ہے، جملوں میں جب استعمال کریں گے واحد اور جمع کو تو اس کے لیے کیا ہوگا قاعدہ؟ جملوں میں واحد کے ساتھ فعل بھی واحد آتا ہے اور جمع کے ساتھ فعل بھی جمع آتا ہے۔ جیسے مثال ہے، استاد پڑھاتا ہے، استاد دیکھیے، استاذ کیا ہے؟ اکیلا ہے، ایک استاذ ہے، ایک ٹیچر ہے، وہ پڑھاتا ہے، تو استاذ واحد ہے، اور پڑھاتا کیا ہے؟ فعل ہے، یہ بھی واحد لایا گیا۔ واحد کے ساتھ فعل بھی کیا ہے؟ واحد لایا جائے گا، یعنی جب فاعل واحد ہوگا تو فعل بھی واحد لایا جائے گا۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے، کرتا کو۔ جب کرتا اکیلا ہے، ایک وچن ہے، تو کرم بھی ایک وچن لایا جائے گا، اور جب کرتا بہو وچن ہوگا تو کرم بھی بہو وچن لایا جائے گا۔ اساتذہ پڑھاتے ہیں، یعنی بہت سارے ٹیچر ہیں وہ پڑھاتے ہیں، تو اساتذہ کیا ہے؟ جمع ہے، تو فعل پڑھانا ان کا کام جو ہے وہ بھی کیا لائے گا یہاں؟ جمع۔ تو آئیے آخر میں ہم پڑھتے ہیں اسم کیفیت، جس کو ہم ہندی میں بھاؤ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بھاؤ۔ اسم کیفیت ایسا اسم ہے جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے دیکھا یا چھوا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے بچپن، جوانی، بڑھاپا، جذبہ، نیند، گرمی، سردی، اجالا، اندھیرا، ان سب کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اسم کیفیت کی تعریف، اسم کیفیت وہ ایسا اسم ہے جو اسم کی کسی کیفیت کو ظاہر کرے۔ اردو قواعد کے مطابق اسم سے بنایا گیا ہو، یہ کیا ہے؟ اسم کیفیت۔ جیسے اسم کیفیت بنانے میں کبھی یا کا اضافہ کر لیا جاتا ہے اسم کے آخر میں، جیسے غریب ایک اسم ہے، اس کے آخر میں یا لگا دیا تو ہو گیا غریبی، یہ بن گیا اب اسم کیفیت۔ کبھی حمزہ اور یا کا اضافہ کر کے اسم کیفیت کو بنایا جاتا ہے، جیسے برا یہ اسم ہے، اس سے ہم نے کیا بنا لیا؟ حمزہ اور یا لگایا اور وہ بن گیا برائی، برائی ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ اب اسم کیفیت ہے۔ ہا اور ٹا کا اضافہ کر کے اس میں کے آخر میں اسم کیفیت بنایا جاتا ہے، جیسے نیلا ہے تو اس کے آخر میں ہا اور ٹا کا استعمال کر لیا گیا اور یہ ہو گیا نیلا سے نیلا ہٹ، یا پیلا سے پیلا پن، پن کا اضافہ کر کے بھی بنا لیا جاتا ہے، جیسے کمینہ سے کمینہ پن، یا پیلا سے پیلا پن، بیہودہ سے بیہودہ پن، اس طرح کے الفاظ۔ چند اسماء کیفیت، کچھ اسماء کیفیت ہم نے لکھ دی ہیں آپ کی سہولت کے لیے، آپ دیکھ لیجئے۔ آدمیت آدمی سے ہے، انسان سے انسانیت ہے، حیوان سے حیوانیت ہے، زندہ سے زندگی ہے، بندہ سے بندگی ہے، بیہودہ سے بیہودگی ہے، موٹا سے موٹاپا ہے، ٹھنڈ سے ٹھنڈک ہے، بھولا سے بھولپن ہے، کھٹا سے کھٹاس ہے، میٹھا سے مٹھاس ہے، دشمن سے دشمنی ہے، سیاہ سے سیاہی ہے، اور شریف سے شرافت ہے۔ تو آج کے سبق میں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ سارے قواعد سمجھ میں آئے ہوں گے۔
آج کے سبق میں یہیں تک، پھر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دیجیے اور اپنی تیاری اچھی طرح کریے. السلام علیکم.